بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے اسراء و معراج کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، تو ناظرین اسی سلسلے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براق پر سوار تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ کو بائے الفاظ میں سلام کیا۔ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد میں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن ناز یعنی دروغہ جہنم کو دیکھا، جس کا نام مالک ہے۔ اور ناظرین، راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے کہ جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چڑھتے ہیں۔ ذریع القوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا جاتا کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے، اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گرا ہے کہ جس کا وہ ادا نہیں کر سکتا اور باہمہ اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور بولیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہے، جو یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ جنتی خوشبو ہے۔ بعد میں ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ تمام واقعات عروج و سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، اسراء و معراج کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔